مولانا صاحب کالج کے مسائل کے حوالے سے آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ انشاءاللہ العزیز جن مسائل کے حوالے سے ہماری بہن نے ہمیں متوجہ کیا ہے ان مسائل کے حوالے سے ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ کوشش کریں گے، اور موجودہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کے ذریعے سے، کمشنر صاحب کے ذریعے سے، ڈی سی صاحب کے ذریعے سے ہم ان مسائل کو فوری بنیادوں پر انشاءاللہ حل کروائیں گے، اور جو کام جو ہے ہمارے پبلک کی جانب سے ہے رفاہی طور پر، اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ العزیز بہت جلد اپنی حاضری لگوائیں گے۔ یہ کالج ہمارا ہے، یہاں پہ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں اور ہماری بہن بڑی محنت کر رہی ہیں اور اس کالج کو مطلب ہے انتظام کے اعتبار سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی بہن کے بازو بنیں گے اور اس کالج کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کریں گے۔ جی مولانا صاحب، یہ تو تھا ایک ادارے کے لحاظ سے سوال۔ اب ذرا تھوڑا سا اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سیاست کی طرف آتے ہیں۔ جو اس وقت ملک میں جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کا واحد حل کیا ہے؟ کیا یہ دھرنے، کیا یہ لانگ مارچ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ یہ دھرنے اور لانگ مارچ کا رواج انہی لوگوں نے نکالا تھا جو 3.5 سال اس ملک پر مسلط رہے اور ملک کو تباہی کی طرف انہوں نے جو ہے لے کر گئے ہیں۔ اب جب ان سے آئینی اور قانونی طور پر گورنمنٹ لی گئی ہے تو اب وہ دوبارہ اسی جو ہے شدت پسندی والے راستے پہ آ گئے ہیں۔ پاکستان کسی بھی شدت پسند جمہوری پارٹی کو اس انداز سے نہیں دوسرا قبول کر سکتا کہ وہ دوسرا۔ الحمدللہ حکومت اپنی ریٹ جو ہے نافذ کرے گی، اور کسی بھی ایسے بندے کو جو پاکستان کے آئین قانون اور امن سے کھیلنے کا کوشش کرے گا اس کے ساتھ بالکل رعایت نہیں کی جائے گی۔ آج بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ایک ہمارا پولیس کا نوجوان جو ہے وہ اسی پی ٹی آئی کی جانب سے فائرنگ کر کے شہید کیا گیا ہے۔ اگر اس طرح فورسز پہ حملے ہوتے رہے تو پھر پاکستان کو ہم کیسے مستحکم کر سکتے ہیں؟ ہمارا مطالبہ ہے فورسز کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، پاکستان کے آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور پاکستان کے امن کو جو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مخصوص طبقہ جو ہے، جنونی طبقہ جو کام کر رہا ہے، ان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے تاکہ آئندہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ضرورت کوئی نہ کر سکے۔ مولانا صاحب، آج کل سیاست میں غلیظ قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو عمران صاحب نے زبان استعمال کی ہے، تو اس طرح کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، تو جس برتن کے اندر اچھی چیز ہوگی اس برتن سے اچھی چیز نکلے گی، جس برتن میں گندی چیز ہوگی اس سے گندی چیز نکلے گی۔ عمران خان کی جو گفتگو ہے وہ ان کی ذہنیت کی عکاس ہے، ورنہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاتم طائی کی بیٹی قیدی بنا کر لائی گئی، حالانکہ وہ جنگ لڑنے کی نیت سے آئی ہوئی تھی، پھر بھی حضور علیہ السلام نے اپنی وہ چادر، جس چادر کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، وہ چادر اس کے سر پر رکھ کے دنیا کو پیغام دیا کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن کی ہو۔ عمران خان کے اس بول نے اس کی گندی ذہنیت کو جو ہے ظاہر کیا ہے۔ محترمہ بی بی مریم صاحبہ سمیت دیگر جتنی بھی خواتین ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں اور بنت حوا ہیں، ان کی عزت کرنے کا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک حکم دیا۔ آپ کے آخری بول جو تھے، حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا اور اپنی عورتوں کا خیال رکھنا۔ تو اس حوالے سے یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے، اور یہ کوئی پہلی حرکت نہیں ہے اس کی۔ اس سے پہلے جو وہاں پر مسجد نبوی شریف میں ہلڑ بازی کی گئی ہے وہ بھی ان کی گندی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی عوام اس سازش کو بہت جلد پہچان جائے گی، اور ہمارے جو نوجوان گمراہ ہو گئے ہیں اس کی باتوں میں آ کر، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد جو ہیں پاکستان کے مفاد کے لیے اور اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے وہ اچھی راہوں کا انتخاب کریں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ مولانا صاحب، آخری سوال یہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں جو ملک ہے الیکشن کی طرف جا رہا ہے، یا یہ جو مدت ملی ہے حکومت کو یہ شہباز شریف صاحب پوری کریں گے؟ دیکھیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ پچھلی حکومت نے اپنی مدت پوری کی ہے، اس سے پچھلی حکومت نے بھی۔ یہ تیسرا ٹینیور ایسا آ رہا ہے جس میں حکومت 5 سال پورے کرنی ہے۔ حکومت تو اپنی مدت پوری کرے گی۔ جو یہ اس وقت حکومت چینج ہوئی ہے نا، اس کے ٹینیور پہ اثر نہیں ہے۔ ٹینیور پر اس لیے اثر نہیں ہے کہ ہم نے وہ جو دورانیہ ہے وہ ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ رہی بات یہ کہ جی وہ 3.5 سال رہے ہیں، تو 3.5 سال کے بعد ان سے زبردستی حکومت نہیں لی گئی، بلکہ آئینی راستہ اختیار کیا گیا ہے، اور جو ہمارے ملک کا آئین کہتا ہے ہم نے جمہوری راستوں کے ذریعے سے ان سے اقتدار کو جو ہے حاصل کیا ہے، خدمت کی نیت سے۔ انشاءاللہ ٹائم پورا ہوگا جی۔
بہت شکریہ سر. مہربانی.